رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بارش زوروں پر تھی اور کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ علی اکیلا بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا تو نمبر بالکل انجان تھا، لیکن پھر بھی اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے کسی کی مدھم سی آواز سنائی دی جو بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دیں گے۔ علی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں، لیکن جواب میں صرف رونے کی آواز آئی اور لائن کٹ گئی۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مذاق ہے یا حقیقت، لیکن اس کی روح کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی عام کال نہیں تھی، بلکہ باہر کڑکتی بجلی اور گرجتے بادل اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے موبائل پر دوبارہ نمبر ملایا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ آواز کس کی تھی اور وہ کس خطرے میں پھنسی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد علی کو دوبارہ وہی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس نے فوراً کال اٹھائی تو اس بار آواز اور زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عورت کہہ رہی تھی، برائے کرم مجھے بچا لو، وہ دروازہ توڑنے والے ہیں۔ اس بار پس منظر میں کسی کے قدموں کی آواز اور لکڑی ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، بتاؤ تم کہاں ہو، میں پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ لیکن جواب دینے کی بجائے اچانک لائن دوبارہ کٹ گئی۔ اب علی کے دل میں عجیب سا تجسس اور خوف دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی واردات ہے اور وہ عورت واقعی کسی خطرے میں ہے۔ اس نے نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بارش تھمی نہیں تھی اور رات کا سناٹا مزید خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کال آئی تو وہ کسی بھی قیمت پر اس عورت کی مدد کرے گا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر وہی نمبر بجا۔ اس بار آواز کانپ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پس منظر میں کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز تھی۔ عورت کہہ رہی تھی، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، پلیز جلدی آؤ۔ علی نے گھبرا کر کہا، پلیز اپنا پتہ بتاؤ۔ عورت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پرانی فیکٹری گاؤں کے کنارے۔ اور پھر اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور فون بند ہو گیا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو بھی ہو وہ اس جگہ پر ضرور جائے گا۔ اس نے اپنی جیکٹ پہنے، موبائل اور ٹارچ لی اور گاڑی نکال کر بارش میں نکل پڑا۔ گاؤں کے کنارے کی وہ پرانی فیکٹری برسوں سے ویران پڑی تھی۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اس لیے کوئی وہاں نہیں جاتا۔ لیکن علی کا تجسس اب اس کے خوف پر غالب آ چکا تھا۔ وہ بارش میں گاڑی چلاتے ہوئے اس اجنبی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ کر علی نے گاڑی روکی۔ گیٹ زنگ آلود اور آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ جلائی تو اندر کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ ہوا کے جھونکے سے دروازہ خود بخود چڑچڑانے لگا، جیسے کسی نے اندر آنے کی دعوت دی ہو۔ علی نے قدم اندر رکھا تو نمی اور بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ ہر طرف پرانی مشینیں زنگ آلود حالت میں پڑی تھیں۔ اچانک اس کے کانوں میں پھر وہی عورت کی آواز گونجی، جلدی کرو، وہ قریب آ گئے ہیں۔ علی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ وہ آواز کبھی قریب لگتی اور کبھی بہت دور۔ علی کا تیز دل دھڑکنے لگا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں اندرونی حصے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فیکٹری کے اندھیرے میں اس کے قدموں کی چاپ گونجتی اور ہر لمحہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی علی ایک کمرے کے قریب پہنچا، اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر پھر وہی انجان نمبر روشن تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف ہانپتی ہوئی آواز آئی، تم آ گئے، پلیز جلدی کرو، وہ اوپر کی منزل پر ہیں۔ علی نے گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی میں زنگ آلود سیڑھیاں لڑزڑا رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اوپر جانا شروع کیا۔ ہر قدم پر سیڑھی چڑچڑاتی، جیسے کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گی۔ اوپر پہنچ کر اسے ایک لمبا کوریڈور نظر آیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہلکی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھل رہا ہے۔ علی نے ٹارچ اس طرف کی تو وہ دروازے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسی لمحے فون پر پھر عورت کی مدھم آواز آئی،
یہاں آؤ، میں اندر ہوں۔ علی نے گہرا سانس لیا اور دل پر قابو پاتے ہوئے دروازے کے اندر قدم رکھ دیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ علی نے ٹارچ گھمائی تو دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن کے چہرے بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ اچانک اس نے کمرے کے کونے میں کسی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی، بال بکھرے ہوئے اور سفید کپڑے پھٹے پرانے۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آدھا سائے میں چھپا ہوا تھا۔ علی کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا تم ہی ہو؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے یہاں سے نکالو۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی اور سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ علی آگے بڑھا، لیکن عورت نے اچانک اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ علی کے قدم رک گئے، دل حلق میں آ گیا۔ اسی لمحے عورت نے خوفناک قہقہ لگایا اور پورا کمرہ ہلنے لگا۔ علی کو سمجھ آ گیا کہ وہ جسے بچانے آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہے۔ علی خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن کوریڈور اب پہلے جیسا نہ رہا۔ دروازے غائب ہو چکے تھے اور دیواروں پر خون کے دھبے نمودار ہو گئے تھے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ علی نے ہمت کر کے کال اٹھائی تو اس بار ایک مردانہ آواز آئی، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس نے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے وہی عورت پھر نمودار ہوئی، مگر اس بار اس کا قد لمبا ہو گیا تھا اور چہرہ بالکل سیاہ خلا کی طرح خالی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو علی کا جسم سن ہونا شروع ہو گیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ اسی لمحے بجلی کی کڑک نے کمرہ روشن کیا اور علی کو لگا جیسے سینکڑوں آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ یکدم سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب علی نے آنکھ کھولی تو خود کو اپنی گاڑی کے اندر پایا۔ بارش تھم چکی تھی اور وقت صبح کے قریب تھا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ عام چل رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کال لاگ میں وہ تمام انجان نمبر غائب تھے، گویا کبھی کوئی کال آئی ہی نہیں تھی۔ وہ پسینے میں شرابور اور سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً گھر واپس آ گیا، لیکن اس رات کے بعد وہ کبھی ویسا نہ رہا۔ ہر رات 11 بجے کے قریب اسے فون کی مدھم گھنٹی سنائی دیتی، حالانکہ فون اس کے ہاتھ میں بند ہوتا، اور کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی عورت مدھم آواز میں سرگوشی کر رہی ہے، مجھے بچا لو۔ علی نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک ایسی کہانی کا حصہ بن چکا ہے جس کا انجام کبھی ختم نہیں ہوگا۔